الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله
رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم وبالوالدين والأقربين إن يكن غنيا وفقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. ان آیات کا ترجمہ ہے کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر گواہ بنتے ہوئے انصاف کو مضبوطی سے قائم کرنے والے بن جاؤ، خواہ خود اپنے خلاف گواہی دینی پڑے یا والدین اور قریبی رشتہ داروں کے خلاف، خواہ کوئی امیر ہو یا غریب، دونوں کا اللہ ہی نگہبان ہے۔ بس اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرو، مبادہ عدل سے گریز کرو، اور اگر تم نے گول مول بات کی یا پہلو تہی کر گئے تو یقیناً اللہ جو تم کرتے ہو اس سے بہت باخبر ہے۔ تو اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر مضبوطی سے نگرانی کرتے ہوئے انصاف کی تائید میں گواہ بن جاؤ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو۔ انصاف کرو، یہ تقویٰ کے سب سے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ اس سے ہمیشہ باخبر رہتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے کہ ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے۔ مخالفین اسلام وقتاً فوقتاً اسلام اور مسلمانوں پر شدت پسندی اور بغض و کینہ غیر مسلموں کے لیے دلوں میں پیدا ہونے یا پیدا کرنے کا الزام لگاتے رہتے ہیں۔ ہر دہشت گردی کے واقعہ جو ہوتا ہے دنیا میں
چاہے وہ جو مسلمان کہلانے والوں ہیں ان کی طرف سے ہوا ہو یا کسی اور کی طرف سے، یا جو کارروائی بعض نام نہاد اسلام پسند گروہ یا جہادی تنظیمیں کرتی ہیں، انہیں اسلامی تعلیم کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، اور پھر قرآن کریم اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو انتہائی لغو اور بیہودہ الفاظ میں نشانہ بنایا جاتا ہے۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے زمانے کے امام اور عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے جو مخالفین اسلام کے ہر الزام کو قرآن کریم کی تعلیم کی روشنی میں رد کرتی ہے، اور ہر بیہودہ گوئی کا جواب دے کر مخالفین اسلام کو ان کا آئینہ دکھاتی ہے۔ ہماری طرف سے علاوہ قرآن کریم کی مختلف آیات کے جو اس شدت پسندی کو رد کے لیے پیش کی جاتی ہیں، یہ آیات جو میں نے تلاوت کی ہیں یہ بھی پیش کی جاتی ہیں کہ اسلام کی انصاف پسند اور انتہائی اعلیٰ معیار کی تعلیم کیا ہے۔ یہ ایسی اعلیٰ تعلیم ہے کہ ہر انصاف پسند غیر مسلم اس تعلیم کو سن کر اس تعلیم کی تعریف کے بغیر نہیں رہتا، لیکن ساتھ ہی یہ سوال بھی کرتا ہے کہ اس تعلیم پر عمل کہاں ہے۔ جو لوگ افراد جماعت کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں وہ جانتے بھی ہیں غیر مسلم، اور عموماً کہتے بھی ہیں کہ ٹھیک ہے تمہاری جماعت کے افراد میں اس تعلیم کی جھلک نظر آتی ہے، لیکن تم تو مسلمانوں میں ایک بہت قلیل جماعت ہو، بہت تھوڑی سی جماعت ہو۔ اسلام کی عمومی تصویر تو ہم نے مسلمانوں کے دوسرے فرقوں میں ہی دیکھنی ہے۔ ان لوگوں کو افراد جماعت جن سے بھی ان کا واسطہ ہے اپنے اپنے فہم کے مطابق جواب دیتے ہیں، اور عموماً غیروں پر اس کا اچھا اثر بھی ہے، لیکن ہمیں حقیقت پسند ہونے کی بھی ضرورت ہے اور اپنے جائزے لینے کی بھی ضرورت ہے۔ ہم بے شک قرآنی تعلیم کی روح سے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے حوالے سے مخالفین کی تسلی کروانے کی کوشش کرتے ہیں، اور شاید کافی حد تک کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب دنیا میں مختلف اخباروں میں لکھنے والے جب بھی اسلام کے بارے میں لکھتے ہیں تو بعض دفعہ نام لے کر اور بعض دفعہ بغیر نام کے اشارتاً یہ بات کرتے ہیں کہ اسلام میں ایک اقلیتی جماعت ہے جو اس شدت پسندی کے خلاف ہے جو عام طور پر مسلمانوں میں نظر آتی ہے، اور یہ جماعت ہے جو انصاف کو دنیا میں قائم کرنا چاہتی ہے، اور یہ دعویٰ بھی کرتی ہے کہ اسلام کی حقیقی تعلیم پر عمل کرنے والے صرف ہم ہیں۔ جب میں غیروں کے جماعت کے حق میں ایسے تبصرے سنتا ہوں، اور جب بھی غیر مسلموں کے سامنے اسلام کی خوبصورت تعلیم پیش کرتا ہوں، تو ساتھ ہی یہ فکر بھی پیدا ہوتی ہے، اس طرف توجہ پیدا ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے جائزے لینے کی ضرورت ہے
کہ ہم کس حد تک اس تعلیم پر عمل کر رہے ہیں۔ صرف ہم دنیا کے سامنے یہ خوبصورت تعلیم رکھ کر عارضی طور پر اعتراض کرنے والوں کا منہ بند کر رہے ہیں۔ صرف یہی تو نہیں، اور اسی کو کافی سمجھتے ہیں، اور جب وقت آئے اور دنیا ہمیں پرکھے تو اس تعلیم کا اعلیٰ معیار ہمیں موجود نہ ہو۔ کسی بھی جماعت کی سچائی کا پتہ یا کسی بات کی صداقت کا ثبوت اس وقت ملتا ہے جب اپنی ذات پر ایسے حالات آئیں جو ہمیں مشکل میں ڈالنے والے ہوں، اور پھر ہم میں سے ہر ایک اپنی ذات کو مشکل میں ڈال کر خدا تعالیٰ کی رضا کی خاطر اس کی تعلیم پر، اس کے احکامات پر عمل کرنے والا ہو۔ اور اس معیار کا عمل کرنے والا ہو کہ اس عمل کرتے ہوئے اس حالت سے کامیاب ہو کر نکلے، ورنہ تعلیم کی خوبصورتی کا اظہار بغیر عمل کسی جماعت کو من حیث الجماعت خوبصورت نہیں بنا دیتا۔ کئی غیر احمدی مسلمان ہیں جو غیروں کے سامنے یہ تعلیم پیش کرتے ہوں گے، لیکن ان کا اس تعلیم کو اسلام کی خوبصورتی کی دلیل کے طور پر پیش کرنا صرف ان کی ذات کو شاید غیر مسلموں کی نظر میں اچھا بناتا ہو، اور وہ اس شخص کے اخلاق کی وجہ سے یا تعلق کی وجہ سے مذہب پر اعتراض کرنے سے رک جاتے ہوں۔ لیکن ایک احمدی کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب وہ اسلام کی خوبصورت تعلیم دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے اور تو ساتھ ہی اپنا تعارف ایک احمدی مسلمان کی حیثیت سے کرواتا ہے، اور ایسے مسلمان کی حیثیت سے کرواتا ہے جو اس زمانے میں اسلام کی نشت ثانیہ کا دعویٰ لے کر کھڑے ہونے والے کے پیروکار ہیں۔ اس بات کا تعارف یہ کرواتا ہے کہ ہم اس مسیح موعود اور مہدی موعود کے ماننے والے ہیں جو اسلام کی خوبصورت تعلیم دنیا میں پیش کرنے آیا اور ایک جماعت قائم کی۔ احمدی کی طرف سے اسلام کی خوبصورت تعلیم کا بیان صرف ایک احمدی کی ذات کو تعریف کے قابل نہیں بناتا، بلکہ ایک امن پسند، انصاف پر قائم رہنے والی اور سچائی کا اظہار کرنے والی، اسلام کی حقیقی تعلیم پر عمل کرنے والی جماعت کا تصور غیروں کے سامنے ابھرتا ہے اور ابھرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی احمدیوں کے قول و فعل میں تضاد دیکھتا ہے تو یہ نہیں کہے گا کہ فلاں شخص کہتا کچھ ہے اور کرتا کچھ ہے، یا اس میں سچائی کا فقدان ہے، یا وہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں کرتا، بلکہ فوری طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو فلاں احمدی ہے، دعوے تو اپنی نیکیوں کے لوگ بڑے کرتے ہیں، جماعت اپنے آپ کو بڑا انصاف کے قیام کا علمبردار اس زمانے میں سمجھتی ہے، لیکن اس میں شامل لوگ ایسے ظلموں میں ملوث ہیں۔ کئی غیر جماعت لوگوں کے سامنے جب
ایسے ہیں جو احمدیوں کے ساتھ جو کاروبار بھی کر رہے ہیں، جب ان کے سامنے کاروباری مسائل اٹھتے ہیں، مقدمے چلتے ہیں، تو مجھے یہی باتیں لکھتے ہیں کہ فلاں احمدی تھا، ہم نے اعتبار کیا اور اب یہ مسائل ہمارے پیدا ہو رہے ہیں، اور انصاف کی سے جو گواہی دینی چاہیے وہ نہیں وہ دے رہا، انصاف کرتے ہوئے جو حق میرا ادا کرنا چاہیے وہ نہیں ادا کر رہا۔ بس ایک احمدی اپنے عمل سے جماعت احمدیہ کا ایک امیج یا تصور خراب کر رہا ہوتا، ایک غلط تاثر قائم کر کے جماعت کی بدنامی کا باعث بن رہا ہوتا، اور اس وجہ سے وہ زیادہ گناہ گار ٹھہرتا ہے کہ دعویٰ نیکیوں کا ہے اور عمل کچھ اور ہے۔ یہ فکر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھی تھی، جس وجہ سے آپ نے فرمایا تھا کہ ہماری طرف منسوب ہو کر پھر ہمیں بدنام نہ کرو۔ یہ خلاصہ آپ کے الفاظ کا میں نے بیان کیا ہے، یعنی کسی احمدی سے کسی بھی سطح پر ایسا فعل سرزد نہ ہو جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کی جماعت کی بدنامی کا موجب بنے۔ ان آیات میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان پر عمل ہر سطح پر کیا جانا ضروری ہے، تبھی یہ باتیں فطرت کا حصہ بن کر برائیوں سے روکنے والی بنتی ہیں۔ ہر سطح پر ان باتوں کا خیال رہتا ہے کہ ہمارے عمل کیا ہونے چاہیے، اور کبھی کسی قسم کا غلط کام، بے انصافی یا سچائی سے دوری یا دوسرے کو نقصان پہنچانے کی سوچ انسان میں پیدا ہی نہیں ہو سکتی اگر یہ اس پر صحیح طرح عمل ہو اور یہ فطرت کا خاصہ بن جائے۔ بس اللہ تعالیٰ کی خوبصورت تعلیم اور اسلام کی خوبصورت تصویر کا اظہار اس وقت ہوگا جب ہر احمدی ہر سطح پر اس تعلیم کا اظہار اپنے قول اور اپنے عمل سے کرے گا۔ ان آیات میں بیان شدہ معیاروں کے حصول کی کوشش ہر سطح پر، اپنے گھروں میں بھی، اپنے معاشرے میں بھی، اپنوں کے ساتھ بھی، غیروں کے ساتھ بھی اور دشمنوں کے ساتھ بھی تعلقات میں ہونی چاہیے، تبھی حقیقی مومن ہم بن سکتے ہیں۔ تبھی اس زمانے کے امام کے ساتھ جڑنے کے دعوے اور اعلان میں ہم حق پہ جانب لا سکتے ہیں، ورنہ ہمارے دعوے کھوکھلے ہوں گے۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جو ہم سے ہمارے متعلق فکر تھی کہیں بدنام نہ کرنے والے بن جائیں، اس کو بڑھانے والے ہوں گے اس فکر کو۔ بس ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ آپ علیہ السلام کی اس فکر کو کم سے کم کرنے والے ہوں، بلکہ ختم کرنے والے ہوں۔ پہلی بات جس کا یہاں حکم دیا گیا ہے یہ کہ ہمارے ہر معاملے میں گواہی خدا تعالیٰ کی خاطر ہونی چاہیے، خدا تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہونی چاہیے۔ ہمارے دل و دماغ میں یہ خیال نہ آئے کہ اس گواہی سے یا کوئی بھی گواہی جو میں نے دینی ہے اس سے کوئی ذاتی مفاد حاصل کرنا ہے، بلکہ صرف اور صرف یہ خیال ہو کہ میں نے خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی ہے اور صرف خدا تعالیٰ کو خوش کرنا ہے۔ پھر فرمایا کہ اس کا حصول انصاف کے اعلیٰ معیار قائم کرنے سے، اور انصاف کے اعلیٰ معیار سچائی پر قائم ہوئے بغیر ہو ہی نہیں سکتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر عمل کیے بغیر ہو ہی نہیں سکتے کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو
وہ دوسرے کے لیے پسند کرو. اپنے لیے تو ہماری کوشش ہو کہ ہمارا حق ہمیں ملے. ذرا سی بھی کہیں ہماری حق تلفی ہو رہی ہو تو ہم چیخنے چلانے لگ جاتے ہیں. لیکن دوسرے کے حق کا معاملہ آئے تو کئی قسم کے عذر تلاش کرنے لگ جاتے ہیں. اپنے لیے تو اگر انصاف کا معاملہ آئے تو ہم انصاف کے بارے میں تمام قرآنی احکامات فیصلہ کرنے والے کے سامنے رکھ دیں گے. بڑی محنت کر کے احادیث تلاش کر کے ان کے حوالے سے حق تلفی کرنے والے اور فیصلہ کرنے والے کو خوف خدا دلاتے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اقتباسات پیش کرتے ہیں. لیکن جب خود ہم سے انصاف پر قائم ہوتے ہوئے سچی گواہی کا مطالبہ ہو تو سچی گواہی دینے کے بجائے، حق بات کہنے کے بجائے پیشدار اور الجھی ہوئی باتیں کر کے معاملے کو بگاڑنے کی یا اپنے حق میں کرنے کی یا اپنے قریبیوں کے حق میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ چیز ایک مومن، حقیقی مومن نہیں ہونی چاہیے. بس حقیقی مومن کو حکم ہے کہ خدا کی رضا کو مقدم کرو اور باقی سب باتیں اس کے تابع کرو. اور یہ اس وقت ہوگا جب اتنی جرات پیدا ہو جائے کہ اپنے خلاف بھی گواہی دینے سے انسان گریز نہ کرے، اس کی کچھ بھی پرواہ نہ ہو کہ اگر حق بات بتانے کی وجہ سے، سچی گواہی کی وجہ سے میں خود کتنی مشکلات میں گرفتار ہو سکتا ہوں، یا میرے عزیز رشتہ دار، میرے بچے، اگر میں ان کے خلاف گواہی دوں تو کس مشکل میں گرفتار ہو سکتے ہیں، یا میرے اپنے والدین یا بچوں یا عزیزوں، دوستوں کے خلاف گواہی سے مجھے کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. ہماری سوچ یہ ہونی چاہیے کہ حق بات پر قائم رہنے کے لیے، انصاف پر قائم رہنے کے لیے ہمیں اپنے ماحول اور اپنے عزیزوں، بزرگوں کی ناراضگی بھی مول لینی پڑے تو ہم لے لیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہاری عمارت یا غربت، تمہارے فائدے یا نقصان، تمہاری چالاکیوں یا جھوٹی گواہیوں یا انصاف سے دور جانے سے نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں پر منحصر ہیں یہ فائدے نقصان. اللہ تعالیٰ کی اگر چاہے تو تمہیں فائدہ دے، نہیں تو تمہاری کوشش بھی ہو تم فائدہ نہیں حاصل کر سکتے. جھوٹی گواہیاں تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی. ہاں ایک عارضی دنیاوی فائدہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی وجہ سے اس کے نقصان اتنے زیادہ ہوں گے جو برداشت سے باہر ہوں گے. فرمایا کہ اس لیے اللہ تعالیٰ کو دوست بناؤ اور اسی کا قرب حاصل کرو، اور ہمیشہ انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے صاف اور سیدھی بات کرو. اپنے عائلی معاملات میں بھی، گھریلو معاملات میں بھی، معاشرتی معاملات میں بھی، دنیاوی معاملات میں بھی سچائی کو ہمیشہ پکڑے رکھو. انصاف کے قیام کی ہمیشہ کوشش کرو. اپنی خواہشات کی پیروی کر کے عدل اور انصاف سے دور جانے کے بجائے گھماؤ پھراؤ والی باتیں کر کے معاملے کو الجھانے کے بجائے یا سچی گواہی کو چھپانے کے بجائے اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کے بجائے ہمیشہ خدا تعالیٰ کی رضا کو اپنا محور ایک مومن کو بنانا چاہیے.
حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا زندگی کا ایک واقعہ آتا ہے جہاں آپ کو گواہی دینی پڑی. زمینداری کا معاملہ تھا اور جو مزارعین تھے ان کے ساتھ جھگڑا تھا درختوں کا. تو ان لوگوں نے جانتے تھے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہمیشہ سچائی پر قائم رہتے ہوئے گواہی دیں گے، حالانکہ آپ کے والد کا اور آپ کے خاندان کی جائیداد کا معاملہ تھا، زمین کا معاملہ تھا، کو درختوں کی ملکیت کا معاملہ تھا. جب گواہی دی گئی، آپ کو بلایا گیا، تو آپ نے جج کے سامنے یہی کہا کہ میرے نزدیک ان لوگوں کا یہ حق بنتا ہے اور ان کا یہ حق ملنا چاہیے. اس کی وجہ سے آپ کے خاندان والے، آپ کے والد ناراض بھی ہوئے، لیکن آپ نے کہا جو میں نے حق سمجھا، جو سچی چیز سمجھی، وہ میں نے گواہی دے دی. تو یہ معیار ہیں جو زمانے کے امام نے ہمارے سامنے پیش کیے، اور یہ معیار ہیں جو ہمیں اب قائم کرنے چاہیے، اور یہی معیار ہیں جن کو حاصل کرنے کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلقین فرمائی ہے. فرماتا ہے یاد رکھو کہ تمہاری جھوٹی گواہیوں سے تم دنیا والوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہو، لیکن خدا تعالیٰ کو نہیں. فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، کہ یقین اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل اور ہر بات سے اچھی طرح باخبر ہے. اس سے کچھ پایا نہیں جا سکتا. بس ایک طرف یہ دعویٰ کہ ہم معاشرے میں امن اور سلامتی پھیلانا چاہتے ہیں، سچائی پر قائم ہوتے ہوئے دنیا کو ہدایت کے راستے دکھانا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف اگر ہم اپنے قول و فعل میں معمولی دنیاوی فائدوں کے لیے تضاد رکھنے والے ہوں تو ہم سچائی پر قائم ہونے والے نہیں، انصاف کو قائم کرنے والے نہیں، امن اور سلامتی کو پھیلانے والے نہیں، بلکہ معاشرے کے فتنہ و فساد کا حصہ بن رہے ہوں گے. بس ایک مومن کا ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا دعویٰ اور ظلم روکنے کا دعویٰ تبھی سچا ہو سکتا ہے جب وہ انصاف کے اعلیٰ معیار قائم کرتا ہے، سچائی کے اعلیٰ معیار قائم کرتا ہے، اپنی گواہیوں کو خدا تعالیٰ کے احکامات کے تابع کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے یہ معیار کن بلندیوں پر دیکھنا چاہتا ہے. اس کے لیے سورہ مائدہ میں فرمایا، جو میں نے آیت تلاوت کی ہے، کہ صرف تمہارے معاشرے میں جو تمہارا ماحول ہے چھوٹا، اسی میں تمہاری گواہیاں انصاف کے قائم کرنے کے لیے نہ ہوں، بلکہ تمہارے دشمن بھی اگر تمہارے سے انصاف حاصل کرنا چاہیں تو وہ بھی انصاف کا حاصل کرنے والے ہیں. ان کو بھی یہ یقین ہو کہ تم جو بات کہو گے اور حق و انصاف کی کہو گے، یا دشمن پر یہ ظاہر کر دو کہ ایک مومن ہر کام تقوی پر قائم رہتے ہوئے کرتا ہے، خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے کرتا ہے. کسی کی دشمنی ہمیں انصاف اور سچائی سے دور نہیں ہٹا سکتی. ہمارے دل تو دشمنی سے پاک ہیں. ہم تو یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہمیں کسی سے نفرت یا دشمنی ہے نہیں، لیکن دشمن کے دل کے کینے، بغض اور دشمنی بھی ہمیں اس بات کی طرف مائل نہیں کرے گی کہ ہم غلط طور پر اسے نقصان پہنچانے کے لیے انصاف سے ہٹی ہوئی بات کریں گے. یہ خوبصورت تعلیم ہے جو ہم غیروں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور ان پر اسلامی تعلیم کی خوبیاں واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں.
وہ ہماری باتیں سن کر اسلام کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں۔ بس ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری باتیں بے شک دنیا کو ہماری طرف متوجہ کرتی ہیں، لیکن ہماری سچی گواہی دینے کی باتیں، ہمیں انصاف کے قائم کرنے کی باتیں، ہماری معاشرے میں دشمنیاں دور کرنے کی باتیں، ہماری امن اور سلامتی کا پیغام پہنچانے کی باتیں حقیقت میں دنیا کو اس وقت اپنی طرف متوجہ کریں گی جب ہمارے عملی اظہار بھی اس کے مطابق ہو رہے ہوں گے۔ بس اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی ذمہ داری ہم پر ڈالی ہے، یہ فرما کر کہ قوام بن کر کھڑے ہو جاؤ، یعنی انتہائی گہرائی میں جا کر، قوام کا مطلب ہے کہ انتہائی گہرائی میں جا کر اور مسلسل اور مستقل مزاجی سے کوشش کرتے ہوئے انصاف قائم کرو، یا کوئی بھی کام کرو۔ یہاں کیونکہ انصاف کا ذکر ہے، اس لیے گہرائی میں جا کر انصاف کے تمام تقاضے پورے کرو، اور پھر مسلسل اور مستقل مزاجی سے اس کو قائم کرنے کی کوشش کرو۔ یہ گہرائی میں جا کر اور انتھک اور مسلسل کوشش ہے جس کے نتیجے میں دنیا میں انصاف بھی قائم ہوگا اور سلامتی کا اور امن کا پیغام بھی دنیا کو ملے گا۔ بس آج دنیا میں انصاف قائم کرنے، سچائی کو پھیلانے، امن اور سلامتی کی ضمانت بننے کا کام مسلسل اور باریک تر باریک پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے کرنا ایک مومن کا کام ہے، ایک حقیقی احمدی کا کام ہے۔ اس زمانے میں احمدی مسلمان ہی ہیں جو اس دعوے کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم حقیقی مسلمان ہیں، ہم حقیقی مومن ہیں، کیونکہ ہم نے زمانے کے امام کو مانا ہے، کیونکہ ہم اسلام کی حقیقی تعلیم سے، ہم نے اسلام کی حقیقی تعلیم سے آگاہی حاصل کی ہے، اور صرف ذوقی اور علمی آگاہی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی زمانے کے امام کو مان کر حاصل نہیں کی، بلکہ ہم ان احکامات پر کاربند ہونے کا عملی نمونہ بننے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ بس جیسا کہ میں نے کہا، ہمیں یہ جائزے لینے کی ضرورت ہے کہ کس حد تک ہم انصاف پر قائم ہیں، کس حد تک ہم سچائی پر قائم ہیں۔ ہم اپنے دلوں کو ٹٹولیں کہ جس طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خلاف اور اپنے والد کے خلاف گواہی دے کر دنیاوی فائدے کو کوئی اہمیت نہیں دی تھی، آج ہم آپ سے جڑنے کا دعویٰ کر کے یہ معیار حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا نہیں؟ اگر ہم حقیقت میں یہ معیار حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہوں تو پھر یہ دیکھنے اور سوچنے والی بات ہے کہ ہمارے گھروں میں بے اعتمادی کی فضا کیوں ہے۔ جن گھروں میں بے اعتمادی کی فضا ہے وہاں وہ جائزے لیں۔ میاں بیوی کے تعلقات میں پیار و محبت کیوں نظر نہیں آتا؟ بچے کیوں اس وجہ سے ڈسٹرب ہیں؟ بھائی بھائی کے رشتے میں دراڑیں کیوں پڑ رہی ہیں؟ بدزنیوں کی وجہ سے یا سچائی کی کمی کی وجہ سے تعلقات کیوں ٹوٹ رہے ہیں؟ دوستی کی بنیاد پر شروع کیے گئے کاروبار ناراضگیوں اور مقدموں پر کیوں منتج ہو رہے ہیں؟ قضاء میں مقدمات کی تعداد میں کیوں اضافہ ہو رہا ہے؟ یا عدالتوں میں کیوں زیادہ مقدمات احمدیوں کی طرف سے بھی جانے لگ گئے ہیں؟ ظاہر ہے دلوں کی حالت اور ظاہری حالت یا قول میں تضاد ہے۔ اپنے لیے کچھ اور معیار ہیں اور دوسروں کے لیے کچھ اور۔ بس ہر احمدی کو اس بارے میں فکر کی ضرورت ہے، چاہے وہ جماعتی خدمات پر مامور عہدیدار ہے یا عام احمدی ہے، کہ ہمارے سامنے
جو دنیا کو انصاف دینے اور سچائی پھیلانے کا اتنا بڑا کام ہے، اس کو ہم اپنی اصلاح کرتے ہوئے کس طرح سر انجام دے سکتے ہیں تاکہ خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق اس کی مغفرت کی چادر میں لپٹ سکیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر پانے والے ٹھہر سکیں۔ یقیناً اس کے لیے ہمیں خدا تعالیٰ کے احکامات پر نظر رکھنی ہوگی، ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی حفاظت جیسا کوئی اور محفوظ قلعہ اور حصار نہیں، خدا تعالیٰ کی حفاظت جیسا کوئی اور محفوظ قلعہ اور حصار نہیں، لیکن ادھوری بات فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ جب پیاس لگی ہوئی ہو تو صرف ایک قطرہ پی لینا کفایت کرے گا، یا شدت بھوک سے ایک دانہ یا لقمے سے سیر ہو جاوے گا؟ بالکل نہیں، بلکہ جب تک پورا سیر ہو کر پانی نہ پیے یا کھانا نہ کھا لے تسلی نہ ہوگی۔ اسی طرح جب تک اعمال میں کمال نہ ہو وہ ثمرات اور نتائج پیدا نہیں ہوتے جو ہونے چاہیے۔ ناقص اعمال اللہ تعالیٰ کو خوش نہیں کر سکتے، اور نہ وہ بابرکت ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہی وعدہ ہے کہ میری مرضی کے موافق اعمال کرو پھر میں برکت دوں گا۔ بس اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمے جو دنیا کو امن اور سلامتی کا پیغام پہنچانے کی ذمہ داری ڈالی ہے، اس کے لیے ہر سطح پر ہمیں انصاف کو قائم کرنا ہوگا، سچائی کو قائم کرنا ہوگا۔ انصاف قائم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو گہرائی میں جا کر جاننے اور عمل کرنے سے۔ حقوق اللہ کی ادائیگی میں بھی گہرائی میں جا کر ان کو جاننے اور ان کو عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور حقوق العباد کی ادائیگی میں بھی اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کو گہرائی میں جا کر جاننے اور ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے تاکہ جہاں ہم اپنے گھروں اور اپنے معاشرے کو انصاف پر قائم رکھتے ہوئے جنت نظیر بنائیں، وہاں اسلام کی خوبصورت تعلیم کی روشنی میں تبلیغ کا حق بھی ادا کرنے والے ہوں۔ دنیا پر حقیقی انصاف کی تعلیم واضح کر کے اسے تباہی کے گڑھے میں گرنے سے بچانے والے ہوں۔ بڑی خوفناک تباہی کی طرف دنیا بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ نہ مسلمانوں میں انصاف رہا ہے، نہ غیر مسلموں میں انصاف رہا ہے، اور نہ صرف انصاف نہیں رہا بلکہ ظلموں کی انتہاؤں کو چھو رہے ہیں سب۔ بس ایسے وقت میں دنیا کی آنکھیں کھولنے اور ظلموں سے باز رہنے کی طرف توجہ دلا کر تباہی کے گڑھے میں گرنے سے بچانے کا کردار صرف جماعت احمدیہ ہی ادا کر سکتی ہے، جہاں اس کے لیے ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے دائرے میں عملی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ عملی کوشش کے ساتھ ہمیں دعاؤں کی طرف بھی بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ مسلمان ممالک کی ناانصافیوں اور شامت اعمال نے جہاں ان کو اندرونی فسادوں میں مبتلا کیا ہوا ہے، وہاں بیرونی خطرے بھی بہت تیزی سے ان کو منڈلا رہے ہیں، بلکہ ان کے دروازوں تک پہنچ چکے ہیں۔ بظاہر لگتا ہے کہ بڑی جنگ منہ پھاڑے کھڑی ہے، اور دنیا اگر اس کے نتائج سے بے خبر نہیں تو لاپرواہ ضرور ہے۔ بس ایسے میں غلامان مسیح محمدی کو اپنے کردار ادا کرتے ہوئے دنیا کو تباہی سے بچانے کے لیے دعاؤں کا حق ادا کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کا حق ادا کرنے والا بنائے اور دنیا کو تباہی سے بچا لے۔
الحمد لله نحمده ونستغفره ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر